میرا نبی فرماتے کہ الغنا ینبت النفاق، غنا گانا بجانا ینبت النفاق، یہ نفاق کو پیدا کر دیتا ہے انسان کے دل میں، اس طرح کما ینبت الماء الزرع، جیسے کہ پانی، بارش کا پانی وہ کھیتی کو اگا دیتا ہے، فصل کو اگا دیتا ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس طرح آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ ساتھی یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اور میرے گھر کے اندر جو آگ لگی ہوئی بیوی کی جو لڑائی ہے، بچوں کی لڑائی ہے، صاحبزادوں کی لڑائی ہے اور صاحبزادیوں کی لڑائیاں ہم سے ہیں، یہ دیکھ لو کہ کہیں باہر کی کوئی سازش ہے یا اندر کے خود ہے۔ وہ سازش یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو گانے کا عادی بنا دیا ہے، جب آپ نے ان کو ٹیلی ویژن کا عادی بنایا، وی سی آر کا عادی بنا دیا، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں آپ۔ میں اب اپنا موبائل بھول گیا گھر پہ، آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ میں ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے تو بہت سے مولوی مجھے کہتے ہیں، بہت سے میرے شاگرد کہ حضرت آپ کے لیے وہ ٹچ لے لیں، بڑا ٹچ، وہ ٹچ، اور وہ ٹچ اس میں پوری دنیا کے سارے بے حیا سارے اسی میں ٹچ ہے، اس ٹچ کے اندر وہ ساری بے غیرتیاں اسی میں ٹچ ہیں، اور اس کو آپ لگائیں، مولانا منظور صاحب کی تقریر آ گئی، دوسرا بٹن لگائیں، پھر یہ کہ کسی تبلیغی کی تقریر آ گئی، تیسرا بٹن لگائیں، تھوڑا سا ہاتھ، مولانا تقی صاحب کا بیان آ گیا، پھر ہاتھ لگائیں، مولانا ادریس صاحب کا بیان آ گیا، تھوڑا سا ادھر کریں، دو رنڈیوں کی تصویریں بھی آ گئی، تھوڑی سی انگلی لگ گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا منظور صاحب اور رنڈیاں اور اللہ کو بلا کہ مولانا ادریس صاحب اور مولانا تقی صاحب سب کچھ اس میں ہے، وہ سارے کے سارے اسی میں اللہ کو بھلا کرے موجود ہے۔ الغنا ینبت النفاق ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، جو آدمی بیہودہ باتوں کو خریدتا ہے، اختیار کرتا ہے، بیہودہ آلات خرید کر کے تاکہ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو غافل کر دیں، ویتخذہ ہزوا، اور قرآن و سنت کو مضبوط یہ ہے کہ مذاق بنا دیں، دین کو مذاق بنائیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے سخت قسم کا یہ ہے کہ عذاب ہے، رسوا کن قسم کا عذاب ہے۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑے مشرک، بہت بڑے کافر، نضر بن حارث کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جو محمد آپ کو قل واللہ سناتا ہے، انا اعطیناک آپ کو سناتا ہے، یاسین سناتا ہے، عاد اور سمود کے قصے آپ کو سناتا ہے، آؤ میں تمہیں ایسے میں جا کر کے عجموں کی کتابچے، قصے کہانیاں فضول قسم کے جس میں دارا، سکندر، اسفندیار، ان کے قصے یہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اس قسم کے بے غیرت ہیں جو بیہودہ قسم کے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر کے لاتا ہے۔ ہمارے لٹریچر دیکھیں، اسکولوں کے لٹریچر دیکھیں، کالجوں کے، میں خود یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، میں یونیورسٹی کو جانتا ہوں، میں یونیورسٹی کے مخالف نہیں ہوں، کالج کے مخالف یونیورسٹی کے نہیں ہوں، لیکن انسانوں کی باتیں تو اس میں پڑھاؤ، دینیات ان سے نکال کر کے بعض اسکولوں کے مضامین میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور پھر یہ کہتے کہ جی ہم چاہتے کہ ملک کو قومی دھارے میں لائیں، ملک کو قومی دھارے میں لائیں، ملک کو قومی دھارے میں، بے حیائی والا نظام تو سارا تم نے نافذ کر لیا ہے، مرد اور عورت کی مخلوط تعلیمیں اور اداروں کے اندر گانے اور بڑے بڑی مارکیٹوں کے اندر گانے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، غفلت والے آلات یا بیہودہ باتیں اور افسانے اور قصے کہانیاں خرید کر کے لاتا ہے کہ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اللہ کے راستے سے یہ کہ لوگوں کو بھٹکا دے اور ان کو گمراہ کر دے، یہ اس کا غرض ہے۔ ہماری غرض، ہماری سوسائٹی کی غرض، ہمارے ملک کے بڑوں کی بھی غرض یہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح اخبارات کے اندر ننگی تصویریں، اخبارات میں جھوٹی باتیں، اور ٹیلی ویژن پر بھی اسی طریقے پر موبائل لا کر کے انگریز نے ہمیں دے دیا، ہمارے پاس وہ ٹچ موبائل ہے جو خود انگریز کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بے حیائی کی وہ چیزیں کہ جو خود انگریز کے پاس بھی نہیں ہے، انگریز خود اس کے اندر منہمک نہیں ہے جتنا میں منہمک ہوں، ٹیلی ویژن، وی سی آر، انٹرنیٹ، پتہ نہیں کیا کیا بلا، اس میں جتنا میں گھس گیا ہوں اتنا وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے اور کائنات کے لیے ہادی اور رہنما ہدایت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وامرنی بمحق المعازف، اور آلات لہو و لعب، طبلہ ہے، بانسری ہے، والمزامیر، بانسریاں، اور فرماتے کہ والاوثان، بتوں کو مٹانا،
وہ صلیب کو توڑ دے دینا، اور وہ امر الجاہلیت، زمان جاہلیت کے رسومات کو ختم کرنا، مجھے محمد کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں ملک میں آپ اللہ کا بھلا کرے، دل صاف ہونی چاہیے، بالکل دل صاف ہو۔ مخلوط تعلیم کے اندر اس کرسی پہ اللہ کا بھلا کریے کہ اس کرسی پر یہ کہ مرد بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نظریں دونوں ملاتے ہیں، گفتگو دونوں کے دونوں کرتے ہیں، ہاتھ دونوں ملاتے ہیں، سینے بھی دونوں ملاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے ایک ساتھ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یا اللہ آپ کا بھلا کریے مرد جو ان کے ساتھ مخلوط تعلیم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں اور ان کا کوئی نفس ہی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کے فرشتے ان کا کوئی نفس نہیں ہے، جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں آتا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان میں جفتی اور ان میں نرینگی نہیں ہے، نرینگی ان کے اندر نہیں ہے، فرشتے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان بحیثیت انسان تو ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ شہوت لگی ہوئی ہے۔ یہ جس طرح ہماری مخلوط تعلیم کے اندر یا اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کسی کی جو 20 سال کسی کی عمر ہے، کسی کے 25 سال، کسی کے 18 سال، لڑکیاں بھی دوشیزہ قسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کر رہے ہیں۔ مشکات کے اندر آپ جا کر کے حدیث رسول میں اخبار جنگ اور امت اخبار کی اور جیو ٹیلی ویژن کی خبر آپ کو نہیں سنا رہا۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی زنا یہ فزین الیدین البطش، ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ آپ کسی خاتون سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں، آنکھوں کی زنا یہ ہے خاتون سے آنکھیں ملائیں، کسی خاتون سے آنکھیں ملائیں، اجنبی سے آنکھیں ملائیں، اور پاؤں کی زنا یہ ہے ان پاؤں پہ جا کر کے اگر وہ ادھر کوئی سوہنی بیٹھی ہوئی ہے، اس کرسی پر آپ کے قریب کوئی کالی سی بیٹھی ہوئی ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ چلے جائیں وہاں پر۔ پاؤں کا زنا یہ ہے کہ پاؤں پر چل کر کے کسی سے ناجائز طریقے سے، ناجائز نیت سے جا کر کے اس سے، وہ جائز کون سی نیت ہوگی؟ آنکھوں کے زنا میں میرا ملک اس کی مجھے اجازت دیتا ہے، میرے ملک کی ترقی آنکھوں کی زنا میں ہے، میرے ملک کی ترقی اللہ آپ کا بھلا کرے میری زبان کی زنا میں ہے۔ زبان کی زنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کرے، مزے لے لے، اس کے ساتھ گفتگو کرے اور مزہ لے لے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں اگر چلے تو پھر وہ اپنے پاؤں پر جو پازیب ان کے ہوتے ہیں اور وہ جو گھنگرو وغیرہ جو پہنتی ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت کی خود آواز مستقل ایک فتنہ ہے، بغیر کسی ضرورت کے عورت بھی گفتگو نہ کرے۔ پھر گانے بج رہے ہیں۔ ہمارے بھائی فرماتے تھے مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ کسی گاڑی میں بیٹھ گیا، ہوتا ہے عام گاڑیوں میں، گاڑی میں بیٹھ گیا تو گانے بج رہے تھے، فرمایا کہ گانے بج رہے تو ایک آدمی کہتے کہ خوبصورت سا ایک بوڑھا آ گیا، کہتے اللہ جانے کہ اس کے آنکھوں میں کیا نور تھا، اس کے چہرے پہ کیا نور تھا۔ جیسے گاڑی رک گئی کسی اسٹاپ پہ، وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے کنڈکٹر سے کہا اللہ کے لیے اس کو بند کرو، اللہ کے لیے اس کو بند کرو۔ انہوں نے ڈرائیور کو بتایا، ڈرائیور نے کہا کہ اس منحوس بوڑھے کو اتار دو، ہم اس طرح گانے کو بند نہیں کریں گے۔ عورتوں نے احتجاج کر لیا کہ اتنا بزرگ ہے اتر جا، اتنا تو بزرگ بنا ہوا اتر جا، جانے دو اس گانا لگے۔ اب ہمارے حضرت فرماتے تھے، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ جب لوگوں کی طرف سے اس کو اس طرح ڈانٹ پڑی اور لوگوں نے اس کو جھڑکا، عورتوں نے الگ احتجاج، ڈرائیور کی نحوست الگ، تو فرمایا کہ حضرت فرماتے کہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے پتہ نہیں کیا تھا، تو ادھر سے جب لعنتیں آ گئی اتر جاؤ، تو اس نے اس طرح کیا بخدا۔ حضرت نے واقعہ بیان کیا، حضرت رونے لگے، کہنے لگے کہ مولوی منظور میں سمجھ نہیں سکا یہ کون تھا، کہنے لگے کہ صرف جب ادھر سے لوگوں کی لعنتیں، جب سختیاں آ گئی، سخت قسم کے جملے، فکرے بازیاں جب شروع ہو گئے، فرمانے لگے اتنا سا اس نے کیا، ایسے کیا، کہنے لگے خدا کی قسم ٹیپ ریکارڈر اسی ٹائم پہ بند ہو گیا، اسی ٹائم پہ گانا بند ہو گیا۔ ڈرائیور نے کہا ارے انت مستا، کیا ہو گیا اس کو؟ کنڈکٹر سے کہا، کنڈکٹر کہتے کہ ہو رکھتا دیکھ لو، گروہی میں کہتے ہو رکھتا دیکھ لو کیا ہوا، کہتے ایڑی چوٹی کی زور لگایا، وہ کھلا نہیں۔ آگے جا کر کے قریبی، اب یہ ہے کہ لڑائی ہوگی، کہیں اس بوڑھے کو بے عزت نہ کرے۔ جیسے گاڑی رک گئی اور وہ بوڑھا اتر گیا، بھائی جان کہتے کہ
میں بھی اتر گیا، پھر جہاں پر وہ اسٹاپ تھا وہاں لوگوں کے درمیان میں ایسے میں گاڑی میں میرے ایک اور بھی ساتھی تھا، اس کو بھی اشارہ کر دیا، میں جیسے اتر گیا کہ میں جا کر اس کے پاؤں پہ پڑھوں، فرمانے لگے وہ غائب ہو گیا، خدا جانے کہاں غائب ہو گیا، کہ میں اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے چوم لوں کہ یہ کون تھا، کیا تھا کہ جس نے تھوڑی سی ایک بھری ایسے کیا، وہ ٹیپ ریکارڈر بھی بند ہو گیا۔ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، غنا میرے نبی فرماتے کہ گانے بجانا یہ نفاق کو، منافقت کو اور کفر کو اور بے ایمانی کو اور خدا کی بغاوت کو دل میں اس طرح پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ بارش کی پانی، وہ بارش فصل کو اگا دیتی ہے، جس طرح زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، فرماتے کہ یہی غنا کا ہے۔ اس لیے اجتناب کریں، مولوی سے تعویذ نہ لیں، مولوی صاحب سے تعویذ نہ لیں، اس کو دیکھ لو کہ آپ کے گھر میں جب بیوی کی لڑائی ہے، بچیوں کی لڑائی آپ سے، بچوں کی آپ صاحبزادوں کی آپ سے لڑائی، گھر میں آگ جل رہی ہے، آپ حلال و حرام جائز و ناجائز لا رہے ہیں، لیکن اس منافقت کو رواج آپ خود اپنے گھر کے اندر دے رہے ہیں، نماز کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے۔ الغنا ينبت النفاق، ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے رحمت للعالمین ہدی للعالمین مجھے بنا کر کے بھیجا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا، میرے نبی فرماتے ہیں اس قسم کے آلات کو، یہ تنبورہ ہے اور اسی طریقے پر یہ کہ طبلے ہیں اور اسی طرح کے پر بانسریاں ہیں اور بت یہاں پر کھڑے، ان کے توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کوئی خدا کا بندہ، مسلمانوں ان کے توڑنے والے بن جاؤ، مسلمانوں یہ تمہارے نبی کو بھیجا اس لیے گیا ہے، ان کو توڑنے والے بن جاؤ، ان کے توڑنے والے بن جاؤ، اور ان کو یہ کہ اٹھا کر کے ان کے منہ پہ مارو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سینے سے لگا رہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سینے سے لگا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا، میں بالغ نہیں تھا، چھوٹا تھا، تو میں شریعت کا ظاہر ہے کہ معصوم بچے وہ مکلف نہیں ہوتے، فرماتے کہ کہیں گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بانسری کی آواز آ گئی، جیسے آواز میرے کان میں بھی پڑ گئی، حضرت نے فوراً اپنی مبارک دست مبارک سے انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس دی، چلتے چلتے دور چلے گئے، اب بھی انگلیوں کو آپ کانوں سے نکال نہیں رہے، مجھ سے پوچھ رہے کہ عبداللہ بن عمر وہ آواز آ رہی ہے یا وہ آواز غائب ہو گئی، دیکھو وہ آواز تو نہیں آ رہی ہے، میں نے کہا نہیں سرکار آواز، تو اب نبی نے اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکال دی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔